الینا عاقب کے جذبوں کا جانے انجانے میں احترام کرنے لگ گئی تھی، لیکن اس کی سوچیں جھجک ختم ہونے نہیں دے رہی تھیں۔ دل اور دماغ میں جنگ چھڑی رہتی تھی۔ آج آفس میں سب نارمل تھا، سب پہلے سے زیادہ رسپیکٹ دے رہے تھے، کیونکہ تم رسپیکٹ ڈیزرو کرتی ہو۔ عاقب فائل پر نظر ڈالتا بولا، لیکن میں تو الینا کم سوچا کرو۔ عاقب الینا کی بات بیچ میں کاٹتا منت بھرے انداز میں بولا، تو الینا لب بھیج گئی۔ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جن کا کردار مشکوک ہو، اور تم میرے آفس کی سب سے قابل فخر لڑکی تھی۔ جان بوجھ کر ہور کہا گیا۔ وہ الینا کے دماغ میں چل رہی باتیں جانتا تھا، لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر آپ نے اس دن کیوں نہیں بتایا؟ آئی برو اٹھا کر پوچھا گیا۔ کس دن؟ عاقب سوچتے ہوئے بولا، جس دن زبردستی لے کر گئے تھے۔ دانت کچکچاتے بتلایا گیا۔ کسی کو اپنی نیت بتانی تھی، اور جب وہ رب وسیلہ بنائے تو بندے کیوں نہ لبیک کہیں۔ گہری سانس خارج کرتے آنکھوں میں شوخی اور پیار لیے بتایا گیا۔ الینا کی تو پھر ہمت ہی نہ ہوئی تھی بولنے کی، خود کو دل میں کوسنے لگ گئی تھی۔ کس بندے سے سوال کرنے لگ جاتی ہوں جو اگلے بندے کے چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ میں اپنے آپ کو ایسے ہی اوور سمارٹ سمجھتی تھی، لیکن یہ بندہ تو ایسی چالاکی سے کام کرتا ہے کہ دوسرے انسان کی بولتی ہی بند ہو جائے۔ اف، میں کیوں سوچ رہی تھی اتنا؟ الینا کا فائل پہ کم اور عاقب کو سوچنے پر زیادہ دھیان تھا۔ بہت عرصے سے اس کا دماغ عاقب کو ہی سوچتا تھا، اور یہ بات کبھی اس نے خود کو ہی محسوس نہ کروائی تھی۔ تھک ہار کر خود کو ڈپٹتے سارا دھیان فائل پر کیا اور کام کرنے لگ گئی۔ اسے کل تک یہ شاہد صاحب کو دینی تھی۔ عاقب تو کام کرتے کرتے وہیں الینا کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا۔ پہلے تو الینا ہچکچائی، پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ اسے اٹھا کر نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اتنی مروت تو تھی اس میں۔ ہیرا اپنے کمرے میں بیٹھی الینا کی باتوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ہیرا کو یاد آیا کہ کیسے ایک لڑکا آنکھوں میں ہوس لیے پیچھے لگ گیا تھا، کیونکہ وہ کھلے بالوں میں دوپٹہ کندھے پر ڈالے مال میں گھوم رہی تھی۔ اگر اس کی دوستیں ساتھ نہ ہوتیں تو نہ جانے کیا ہوتا، یہ سوچ کر اب بھی وہ کانپ جاتی تھی۔ بھابھی نے کہا تھا حجاب کرنے والی لڑکی کو لوگ احترام سے دیکھتے ہیں، پر بھابھی اتنی پیاری لگتی ہیں حجاب کر کے، کیا میں بھی لگوں گی؟ ہیرا عجیب کشمکش میں تھی۔ اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر حجاب کرنے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری ہیرا۔ شفق بیگم کچھ کاغذات پکڑے اندر آتے بولی۔ ہیرا فوراً کھسیا گئی۔ موم، وہ میں دیکھ رہی تھی کہ مجھ پر سوٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ بھابھی پہ تو بہت سوٹ کرتا ہے، اور بھابھی نے بالکل ٹھیک کہا تھا نا؟ ہیرا ہچکچاتے ہوئے اٹکتے ہوئے بولی۔ شفق بیگم ہیرا کی جھجک سمجھ گئی تھیں۔ بالکل ٹھیک کہا تھا میری بہو نے، میں اپنی تربیت میں یہ چیز بھول گئی تھی، لیکن اس نے بہت اچھے طریقے سے باور کروا دیا۔ خود کو چھپا کر رکھو گی تو عزت و احترام سے جانی جاؤ گی۔ سچ میں موم، میں کر لوں؟ جیسی بھابھی کو دیکھ کر رسپیکٹ کرنے کو دل کرتا ہے، ویسے لوگ مجھے بھی دیکھیں گے۔ ہاں، شفق بیگم نرمی سے بولی۔ تھینک گاڈ، میں سمجھی تھی آپ غصہ ہوں گی۔ اچھا، یہ لسٹ ہے، ان کارڈز پہ صبح تک نام لکھ دینا۔ میں عقل مندانہ باتوں پہ غصہ نہیں ہوتی۔ اچھا موم، ہیرا منہ کے زاویے بگاڑتے بولی۔ کام کرنے پہ تو تم دونوں بہن بھائی کو موت پڑتی ہے، اپنی بھابھی کو ہی دیکھو۔
تمہارے ڈیڈ بتا رہے تھے کہ ایک ہی دن میں میرا اور عاقب کا آدھا کام ہینڈل کر لیا ہے، اور تم دونوں سے اتنا سا کام بھی نہیں ہوتا۔ موم، آپ بھابھی کی تعریف کر رہی ہیں؟ ہیرا مسکراہٹ دباتی حیرت سے بولی۔ میں تمہیں مثال دے رہی ہوں، کر دینا صبح تک۔ شفق بیگم خفگی سے بول کر فوری کمرے سے نکل گئیں۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ان کی نظر اسٹڈی پر پڑی۔ ابھی تک لائٹ آن ہے، یہ عاقب بھی نہ۔ شفق بیگم دبے پاؤں دروازے تک پہنچی تو تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو دھنگ رہ گئی۔ علینا پورے دھیان سے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر رہی تھی اور عاقب اس کے کندھے پر سر رکھے سویا ہوا تھا۔ کیا لڑکی ہے، یہ تھکتی نہیں ہے؟ کیسے میرا نکما بیٹا اسی کا کندھا توڑ رہا ہے اور وہ اسی کے بزنس کو بچانے کے لیے محنت کر رہی ہے۔ آج مجھے اپنے بیٹے کی پسند پہ فخر ہو رہا ہے۔ اللہ ان دونوں کی جوڑی سلامت رکھنا۔ شفق بیگم دل میں ڈھیروں دعائیں کرتی واپس پلٹ گئیں۔ ایک جھجک تھی جس کی وجہ سے وہ اندر جا کر یہ نہیں کہہ پائیں کہ سو جاؤ جا کر۔ صبح کر لینا کام۔ کام کرتے علینا کی گردن اکڑ گئی تھی۔ ہاتھوں سے پکڑ کر گردن کو ادھر ادھر ہلانے لگ گئی۔ عاقب ہلنے سے نیند سے بیدار ہوا۔ سو سوری، مجھے اٹھا دیتی۔ کوئی بات نہیں، چلیں روم میں چل کر سوتے ہیں، آلموسٹ کام ہو گیا ہے۔ عاقب سر ہلاتا اٹھا اور دونوں کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دن بھی آ ہی گیا جس سے علینا گھبرا رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے وہ کتنی ہی دیر خود کو دیکھتی رہی۔ اپنی پسندیدہ میکسی میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک اچھی لگ رہی تھی۔ اماں بی نے کمرے میں آ کر شفق بیگم کا پیغام دیا تو اس نے سر ہلایا۔ بہو رانی، ماشاءاللہ بہت روپ آیا ہے آپ پر دلہن بن کر۔ شکریہ اماں بی، علینا نے آہستہ سی آواز میں کہا۔ آج کے دن اس کے بھائی بہن نہ تھے اس کے ساتھ، انہوں نے بھی تو مجھے شامل نہیں کیا اپنی خوشی میں، تو میں کیوں کروں؟ علینا نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی تھی۔ اماں بی نے کچھ پڑھ کر اس پہ دم کیا تو وہ چونکی۔ بہو رانی، نظر نہیں لگے گی آپ کو، اس لیے آیت دم کر کے پھونکی ہے۔ علینا اماں بی کی بات سن کر پھیکا سا مسکرا دی۔ تبھی عاقب اندر آیا تو اماں ہی دونوں کو دوائیں دیتی چلی گئیں۔ میں تمہیں ایسے ہی نہیں کہتا تھا، حور، جذبے لٹاتی نظروں سے علینا کو سنایا گیا۔ عاقب بے خودی کے عالم میں علینا کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ تبھی ہیرا دروازہ کھول کر اندر افراتفری میں آئی۔ بھائی، بھابھی کو لے کر آ جائیں پلیز، ماں مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ ہیرا بے چارگی سے بولی۔ عاقب کا تو موڈ ہی خراب ہو گیا تھا۔ آ رہے ہیں، جاؤ، بد مزہ سا بولا، لیکن ہیرا علینا کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ کاش میں لڑکا ہوتی، فوری بھائی سے چھڑوا کر اپنی دلہن بنا لیتی۔ اوئے ہیرے، آرام سے، یہ صرف میری ہے۔ عاقب فوری علینا کا بازو تھامتا تیش سے بولا۔ ہیرا تو حق تک اسے دیکھنے لگ گئی۔ علینا کا حال بھی ویسا ہی تھا۔ بھائی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں بھائی، آپ بھابھی سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اتنی شدت پسندی؟ بھابھی آپ بہت لکی ہیں، میرا بھائی آج تک کسی لڑکی کیا ہم میں سے بھی کسی کے لیے اتنے پوزیسو نہیں ہوئے۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔
علینا تو چپ کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ حارث کو کہو میرا کام کر دیں، ہم 5 منٹ میں آ رہے ہیں۔ اب کے عاقب پیار سے ہیرا کے بال بگاڑتے بولا، اوکے بھائی، بھائی سے میرے بال خراب کرنے کا بدلہ لے لینا بھابھی، میں جا رہی ہوں۔ ہیرا تیزی سے بول کر نکل گئی۔ علینا کنفیوز سی ہاتھوں کو دیکھنے لگ گئی۔ وہ اپنے احساسات ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اوپر سے عاقب کا والہانہ پن سے دیکھنا۔ آپ کو ہیرا کے سامنے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بہن ہے آپ کی، کیا سوچے گی؟ علینا انگلیاں مروڑتے دھیمی آواز میں بولی، کوئی بھی کہے گا اگر تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے تو میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا۔ وہ آپ کی بہن ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں، میں تمہیں خود سے دور ہونے نہیں دوں گا۔ عاقب نے سخت لہجے میں باور کروا دیا۔ اب چلو۔ وہ علینا کا ہاتھ تھامتے کمرے سے نکلا۔ علینا کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ دوسری بار آپ مجھے اتنی بے دردی سے لے کر جا رہے ہیں۔ علینا کے بولنے پر عاقب کو اپنے لہجے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ سوری یار، موڈ اپ سیٹ ہو گیا تھا۔ عاقب فوری اپنی گرفت ہلکی کرتے شرمندہ ہوتے بولا۔ علینا نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ چلتی رہی۔ عاقب کا رویہ ایسا ہوتا تھا کہ رویہ علینا کی بولتی بند ہو ہی جاتی تھی۔ اسٹیج پر ایک ساتھ کھڑے وہ دونوں بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ کسی نے تو چاند سورج کی جوڑی کہا تھا تو کسی نے کچھ۔ عاقب کا موڈ پھر سے فریش ہو گیا تھا تعریف سن کر۔ علینا چپ چاپ اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ جب یاسر ان کے نزدیک آیا، کیسی ہو پیاری بہنا؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک، آج تمہاری جیسی پیاری سی گڑیا کا ڈیڈ بن گیا ہوں، اور میں دعا کروں گا اس کا نصیب بھی تمہارے ہی جیسا ہو۔ بھائی؟ علینا نے آنکھوں میں حیرت لیے یاسر کو دیکھا۔ ابھی تم حیران ہو رہی ہو، ایک وقت آئے گا تم رشک کرو گی اپنی قسمت پر، یاسر نے عاقب کو دیکھتے کہا، جو حارث کو نہ جانے کیا ہدایت دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے۔ آپ کی وائف ٹھیک ہے؟ ہاں، ٹھیک بھی ہے، اداس بھی تھی، اسی لیے بس اب تم سے مل کر گھر جا رہا ہوں۔ ہم ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کے ادھر ہی آ گیا تھا اپنی بہن کو دعائیں دینے۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اتنی بڑی محفل میں اکیلی ہوں۔ ارے اکیلی کیوں؟ یہ ہے نا، اس کے ہوتے کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا، لڑ لینا، ڈانٹ لینا اور کبھی کبھی مار بھی لینا، کچھ نہیں کہے گا بیچارہ۔ عاقب اس کے نزدیک آیا ہی تھا، تبھی یاسر اس کے گلے میں ایک بازو حمال کرتے شرارت سے بولا۔ علینا یاسر کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ علینا کے مسکرانے سے کسی کے چہرے پر ڈھیروں طمانینت آئی تھی، اور دور کھڑے کسی نے زہر آلودہ زہریلی نظروں سے علینا کو شرماتے دیکھا تھا۔ تمہاری مسکراہٹ نہ چھین لی تو میں بھی فاریہ نہیں۔ فاریہ نے مٹھیاں سختی سے بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ اس وقت احساس توہین اور ہارنے کی وجہ سے دھواں دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ چلو اب میں چلتا ہوں، خیال رکھنا میری بہن کا، یاسر وارن کرتے بولا۔ خوش رہو، سلامت رہو اور ہمیشہ ثابت قدم رہو۔
سدا سہاگن رہو یہ کہنا بھول گئے تھے؟ یاسر نے علینا کے سر پر ہاتھ رکھتے دعائیں دی ہی تھیں کہ آخر میں عاقب آنکھوں میں شوخی لیے بولا، اب تمہاری بہن ثابت قدم رہی تو میں جلدی ہی نہ مر جاؤں۔ عاقب بے نیازی سے بولا۔ عاقب کی بات سن کر علینا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے تڑپ کر عاقب کو دیکھا تھا۔ عاقب کچھ بھی بولتے ہو، ڈیڈ اور انکل بلا رہے ہیں، میں جاتا ہوں۔ فضول گوئی سے پرہیز کرنا، یاسر خفگی سے کہہ کر چلا گیا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، دل تھام کر دیکھنا، میرا دل اتنا کمزور نہیں ہے۔ فوری جواب آیا تھا، دیکھتے ہیں، پھر نہ کہنا میں نے بتایا نہیں۔ عاقب آنکھ مارتے اسٹیج سے اتر کر حارث کی طرف بڑھا تھا، جو گٹار تھامے چلا رہا تھا۔ علینا نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا، تبھی شفق بیگم اور ہیرا علینا کے پاس آئیں اور نیچے لا کر کیک کی چھوٹی سی خوبصورت ٹیبل کے سامنے کھڑا کر دیا۔ عاقب نے علینا کا ہاتھ تھامے کیک کٹ کیا۔ عاقب کے ہاتھ میں علینا کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ عاقب نے گہری نظروں سے دیکھتے علینا کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا، پھر حارث کو اشارہ کیا، واؤ بھابھی بھائی بہت کم گاتے ہیں، آج آپ کے لیے گائیں گے۔ یہ بھائی کا سیکرٹ ٹیلنٹ ہے۔ عاقب کے جانے کے بعد ہیرا علینا کے پاس ہوتے ایکسائٹڈ ہوتے اپنی ہی دھن میں بتا رہی تھی۔ عاقب نے حارث سے گٹار پکڑتے علینا کو دیکھا۔ علینا بھی حیرانگی سے عاقب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ So, ladies and gentlemen, I dedicate this song to my precious wife. عاقب مائک میں اپنی دل فریب آواز میں بولا اور حارث کو میوزک آن کرنے کا اشارہ کیا۔ وہاں بیٹھا ہر شخص ہی عاقب کی طرف متوجہ تھا۔ بہت کم لوگ جانتے تھے عاقب سنگنگ بھی کرتا ہے۔ عاقب نے علینا کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے گانا شروع کیا تھا۔ دل مانگ رہا ہے مہلت تیرے ساتھ دھڑکنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام سے مرنے کی۔ دل مانگ رہا ہے مہلت تیرے ساتھ دھڑکنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام سے مرنے کی۔ عاقب کی دل فریب آواز علینا کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ پلکیں اٹھانے جھکانے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ عاقب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ تیرے سنگ چلوں ہر دم بن کر کے پرچھائی، ایک بار اجازت دے مجھے تجھ میں ڈلنے کی۔ اجازت کے بول سن کر علینا کی ہتھیلیوں پر پسینہ آنے لگ گیا تھا۔ وہ عاقب کی نظروں سے سب سمجھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھا ہے جب سے تم کو میں نے یہ جانا ہے، میری خواہش کے شہر میں بس تیرا ٹھکانہ ہے۔ میں بھول گیا خود کو بھی بس یاد رہا اب تو، آ تیری ہتھیلی پر اس دل کو میں رکھ دوں۔ ایک بار اجازت دے مجھے تجھ میں ڈلنے کی،
عاقب کا سارا فوکس علینا پہ ہی تھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے، اس لیے اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا اسے۔ بھابھی دیکھ لیں میرے بھائی میں کتنا اچھا گاتے ہیں، آپ کو کیسا لگا؟